अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अवान और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। बहुत सारे लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बहुत सारे, लेकिन मेरी तो आप सब देख रहे हैं जिस तरह से हालात है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका गला ख़राब है कि आप रात को धरने में थी और वहीं पे बस मुझे भी कुछ चल वेल लगे और मेरे भी गला जो है ना वो बैठ गया इस वजह से। मतलब आप सबको इनवाइट कर रही हैं कि आके आपको भी उठा लिया जाए। हाँ जी, एग्जैक्टली। और मुल्की हालात की अगर हम बात करें हसनैन, तो कुछ अच्छे हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं धरना, एहतजाज और मतलब कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहाँ चले गए, सब कुछ पता नहीं। लेकिन सारी ये जो हम अगर बात करें तो हसनैन, ये सारी पावर स्ट्रगल है, इक़्तिदार की जंग है। अगर हम इसको ये कहें ना कि कोई हक और बातिल की जंग है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन जो है, अगर हम बात करें गुड एंड इवल, ये किसी तरह की भी कोई इस तरह की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है और मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्या होने वाला है। डेफिनेटली, जिस तरह आपने कहा कि रात को जब सारा पाकिस्तान सोया, तो ये सोच रहा था कि सुबह उठेगा, फिर उसके बाद देखेगा धरने वालों की क्या डिमांड्स होंगी। लेकिन सुबह जब हम उठे तो मैं तो अभी घर में ही था और अभी टेलीविज़न वगैरह ऑन नहीं किया था। मेरा भाई है, हंगरी में होता है, उसने फ़ोन करके बताया यार कि धरना ख़त्म हो गया। सो रात को एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई हुई, आप इसको ज़बरदस्त कह सकते हैं या फिर कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की कार्रवाई हुई जिससे धरना ख़त्म हुआ है। लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पे धरना छोड़ गया। एक दफ़ा फिर आपने देखा वो कंटेनर जो कि बुशरा बीबी के इस्तेमाल में था, एग्जैक्टली अली अमीन गंडापुर के इस्तेमाल में था, उसको आग लगी है। एक बार फिर कारकुनान मार खाते हुए नजर आए, कारकुनान बगदड़ में जख्मी होते हुए नजर आए, शहादतें पता नहीं अब इसमें कितनी सदाकत है, नजर आई या नहीं आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ गज़ल के बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक बार फिर फरार हो गए और वहाँ पे मार खाने के लिए अपने जो कारकुन हैं उनको छोड़ के, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप इतना धरना लीड कर रहे हैं तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। सबसे पहले जो टीयर गैस थी या फिर जो वो रबड़ वाली गोलियां थी, वो अगर आपको लगती तो ज़्यादा बेहतर था। अनफॉर्चुनेटली ये गायब हो जाती है और आवाम सफ़र करती है। और अभी कुछ इत्तलात तो हैं कि वो शायद KPK पहुंच चुके हैं, लेकिन इस चीज़ में कितनी सदाकत है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त बात यह है कि दो नैरेटिव्स हैं, एक हुकूमत का, एक ऑपोजिशन का। हुकूमत कहती है कि इंतशारी टोला है, हर 10 से 15 दिन बाद जो है वो आ जाता है, इंतशार फैलाता है, फसाद मईशत के हवाले से हुकूमत कहती है कि अच्छे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन किस हद तक अच्छे इंडिकेटर्स हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन का मानना यह है कि हमारे जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, उनको तस्लीम किया जाए, 26वीं आईन तरमीम को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, कैदियों को रिहा किया जाए। अगर अब सूरत हाल ऐसी है कि अगर एक के मुतालबात माने जाएँ तो दूसरा जो है वो नाकाम हो जाता है, दूसरे के माने जाएँ तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये चाहती है कि हमें जेल से निकाला जाए। जिस तरह उनकी डिमांड्स हैं, 26वीं आईनी तरमीम अगर ख़त्म कर दी जाए, इलेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो फिर स्ट्रेट अवे ये लगता है कि वो जेल से आएंगे और आके इक़्तिदार में बैठ जाएंगे। और फिर बातें ये भी हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर बातें ये की जाती है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा दोबारा से। तो ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी कॉल वो देते हैं उसको फाइनल या हतमी कॉल नहीं कहना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट को तंग करना चाहते हैं, हर दूसरे महीने या महीने बाद वो आ जाएं, आके इस तरह का अपना प्रोटेस्ट करें, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को तंग कर सकते हैं। लेकिन हतमी कॉल, हकीकी आज़ादी की जंग, ये हर दफ़ा हम सुनते हैं, लेकिन हर दफ़ा जो सफ़र होता है वो कारकुन होता है और अनफॉर्चुनेटली क़यादत गायब हो जाती है। और जितनी भी क़यादत है, अब देखिए कोई ऐसी क़यादत आपको नजर आई उमर अयूब के अलावा, अली अमीन गंडापुर या फिर बुशरा बीबी के अलावा, कोई रहनुमा आपको वहाँ पे नजर आया हो, उस कंटेनर पे हुआ हो, ऐलान करता हुआ नजर आया हो, खिताब करता हुआ नजर आया हो, फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आया हो? अनफॉर्चुनेटली तमाम तर बयानात, तमाम तर चीज़ें टीवी की हद तक रहती हैं या फिर सोशल मीडिया की हद तक रहती हैं, और जब क़याम का वक्त आता है तो उस वक्त सब सजदे में गिर जाते हैं। ऐसा ही है। और अब इन हालात को तो देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हम इसको अपना ज़िंदगी गुजारने का एक मतलब, इसको अब हम नॉर्मल समझ कर यही ना समझे कि हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि हर 10 से 15 दिन बाद ये सूरत हाल होती है। इससे पहले SCU सबमिट हुआ, उस वक्त भी हमें ये सूरत हाल नज़र आई, फिर 26वीं आईन तरमीम के वक्त भी ऐसा ही हुआ, अब एक बार फिर से हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखना ये है कि अगली फाइनल कॉल कब आती है और कब दोबारा से हमें ये हालात। और मेरा ख्याल है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सफ़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी होते हैं,
کیونکہ ہر مہینے بعد ہر 15 دن بعد چاہے تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، اس سے پچھلی والی گورنمنٹ میں JIF ہو، PMLN ہو، تمام تر لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد حکومت، اس وقت کی حکومت بھی، یہ نہیں ہے کہ میں اس حکومت کو کہہ رہا ہوں، کنٹینرز ادھر بھی اس وقت بھی لگتے تھے، اس وقت بھی وہ ملک بند کرتے تھے. ملک بند احتجاجیوں نے کرنا چاہیے لیکن ہماری حکومت خود ہی ملک بند کر دیتی ہے. اور اس میں سفر سب سے زیادہ اسلام آباد اور پنڈی کے شہری ہوتے ہیں. انٹرنیٹ نہیں ہوتا، پھر آپ کی جس طرح ابھی پیٹرول کی بات کی جائے اس کی قلت ہو گئی تھی. شکر ہے کہ درنا اگر ختم ہو گیا. مزید جو اشیاء ضروریاں ہیں، سبزیاں کم ہو گئی ہیں، سبزیوں کے ریٹ ہائی ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ہماری ٹریڈز اس طرح سے رکی ہوئی ہیں، اس طرح سے سبزیاں نہیں آ رہی، جس وجہ سے جو چیز سٹاک موجود ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے. منہ مانگے جو دام ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں دکانداروں سے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہے. IT انڈسٹری کو کس حد تک نقصان پہنچا، کیونکہ سنڈے کو یہ معاملات شروع ہوئے، اس سے پہلے 2 دن جو ہے حکومت نے تمام تر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا تھا. سیٹرڈے نائٹ کو آپ کا انٹرنیٹ بند تھا، اور سیٹرڈے نائٹ سے لے کے آج تک ابھی بھی انٹرنیٹ جزوی طور پہ بحال ہوا، مکمل طور پہ بحال نہیں ہوا. اس میں جس طرح آپ نے بات کی IT سیکٹر کو کتنا زیادہ نقصان ہے. آپ دیکھیے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، کنٹینٹ کریٹرز ہیں جو کہ فائبر سے پیسے کماتے ہیں یا پھر یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں. بہت سارے ایسی اور پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے پیسے آتے ہیں اور بلین آف ڈالرز آتے ہیں. اگر بلینز کی بات نہ بھی کی جائے تو ملین آف ڈالرز تو آتے ہی آتے ہیں. لیکن وہ 2-3 دن سفر تو وہ بھی ہوئے، اور وہ پھر اس کے بعد اگر ہم ایک فیکٹر مس کر رہے ہیں دیہڑی دار مزدور کا، ریڑی بان کا، وہ جو ریڑی والا ہے، دیہڑی دار مزدور ہے. آپ جس علاقے سے آتی ہے وہاں پہ آپ کی کالونی سے بالکل اوپر کھنا پل پہ کتنی زیادہ ریڑی بان ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ بالکل سنسان پڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے سنسان تھا کہ ریڑی بانوں کی جگہ پہ آپ نے وہ لگا دیے، کنٹینرز لگا دیے تھے. اور وہ دیہڑی کہاں سے کمائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو کس طرح سے وہ سہارا دیں گے، ان کے راشن کا انتظام کس طرح سے کریں گے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو بھی سوچنی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی سوچنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ رائٹ ہے آپ کا، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے آپ کا، سپورٹ کرتا ہے کہ آپ دھرنا دیں، احتجاج کریں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لاس آف ہیومن ہو رہا ہے، بہت سی شہادتیں ہوئی ہماری، جو جوان پولیس کے شہید ہوئے، وہ سب بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور باقاعدہ فوٹیجز اس چیز کی موجود ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کارکنان جو ہے وہ شیل جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے تھے، اسلحہ ساتھ لے کر آئے تھے، اور باقاعدہ طور پر یہ ایویڈنس موجود ہے. لیکن ایک طرف اگر حکومت کو دیکھیں تو حکومت نے بھی بہت پہلے سے کنٹینرز لگا کر تمام تر جگہوں کو، چھوٹی بڑی شاہراہ کو اس طرح سے محصور کر دیا، اور حکومت خود بھی محصور ہو کر رہ گئی. دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ ہم انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج کیا بلڈ کر رہے ہیں. بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان، کل اس سے پہلے ان کا جو ہے ڈیلیگیشن بھی پاکستان آیا تھا. یہ تمام تر صورتحال دیکھنے والی ہے، کیونکہ ایک طرف جس طرح سے حکومت اس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے. مجھے یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بیلاروس کے صدر کو ہم نے جتنا پروٹوکول دیا ہے اتنا شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن جتنا بھی پروٹوکول ان کو ملا ہے وہ دھرنے کی وجہ سے ملا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وکیل ہیں عمران خان صاحب کے. فیصل چودھری صاحب تھینک یو سو مچ. سر حتمی کال تھی اور اس دفعہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک مطالبات ختم نہیں ہوں گے پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھا کہ دھرنا ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ رات کو ختم ہو گیا. حکومت کی جانب سے اس کو ختم کیا گیا، چاہے آنسو گیس ہے یا پھر ربڑ کی گولیاں، جو بھی ہوا. کیا محرکات ہیں، کیوں دھرنا ختم ہوا؟ دیکھیے دھرنے کے اوپر جو ہے جس طرح کی بروٹیلٹی کی گئی ہے، اسٹریٹ فائر مارے گئے ہیں، شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں تو ایک عام بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک مرحلہ تھا، اس میں بالکل میں آپ بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اس طرح سے کامیاب سے ہمکنار نہیں ہو سکا. لیکن یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے نکات میں، اپنے ایجنڈے پہ، ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے مطالبے پہ بالکل قائم ہے، اور ہم اس جدوجہد کو پرامن طور کے اوپر دوبارہ جاری بھی رکھیں گے، اور ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں گے. ہم اپنے مطالبات سے ہرگز پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. اس سے جو رات کا واقعہ ہے اس سے دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے. تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے، اور جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے زخمی کیا گیا ہے، ہم ان کا بھی بھرپور قانونی جو معاملات ہیں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا فیصل صاحب یہ بھی بتائیں کہ حکومت تو سٹینڈ سٹل نظر آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی کسی حد تک ناکام ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو دعوے کر رہی تھی حکومت کہ ہم ڈی چوک پہنچنے نہیں دیں گے، کارکنان آئے ڈی چوک پہ پہنچے، اس کے بعد یہ معاملات ہوئے. نہتے لوگ ہاتھوں میں بالکل کچھ نہیں، ماسک لائے
اپنے چادروں کے وہ ڈی چوک میں آئے شیلنگ کا سامنا کرتے ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ لوگ جو ڈی چوک میں پہنچے یا اس اجتماع میں شامل ہوئے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اچھا جوئی صاحب، لیڈرشپ نے وہ رول نہیں ادا کیا ہمیشہ کی طرح جو ہونا چاہیے تھا، لیکن کارکنان نے وہ رول ادا کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنان پہ مجھے فخر ہے. اچھا جوئی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کال دیتی ہے یہ حتمی کال اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بعد نقصان کارکنان کا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور قیادت غائب ہو جاتی ہے عجیب و غریب طریقے سے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ویری انفارچونیٹ. I totally agree with you کہ یہ جو دیکھیں جیل میں ایک بیٹھا شخص ہے وہ پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور قانون کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اور باہر جس طرح سے ایک غیر سیاسی انداز سے اتنے اہم معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے، یہ اس سے شکوہ بنتا ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے تو پارٹی میں یہ اٹھایا بھی جائے گا اور اس پہ بات بھی کی جائے گی. اور جو لوگ نہیں پہنچے ہیں، اب خان صاحب جو ہیں وہ سدباب بھی کریں ان کا، اور اس طرح سے کارکنان کو بھی یارو مددگار چھوڑ کے نہ آنا، شو اپ نہ کرنا، ناٹ ایون کہ آپ ورچولی بھی نہیں شو اپ ہوئے، اس پر تو وہ بھی نہیں ہوا، ورک فرام ہوم بھی نہیں ہوا، تو اس پہ شکایتیں تو بہت ہیں. ٹھیک. فیصل صاحب، اب کل ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جس طرح سے اگریسو نظر آ رہے تھے اور خفیہ ہاتھ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. یہ خفیہ ہاتھ کون ہے؟ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ اگر عمران خان صاحب نہیں ہے، موجودہ لیڈرشپ نہیں ہے، تو پھر؟ میں نے محسن نقوی صاحب کا بیان سنا نہیں، میں تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں جب تک آپ مجھے کوئی بتائیں. وہ محسن نقوی صاحب کا کہنا یہ ہے فیصل جوئی صاحب کہ بلکہ بیان سنوا دیتے ہیں ذرا آپ کو، ذرا محسن نقوی صاحب کا کلپ سنواتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے، کوئی یہ دھرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے. جو جانی نقصان، جو مالی نقصان ہو رہا ہے پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، اس کی ذمہ دار ایک عورت ہیں جن کا نام میں پہلے بھی بتا دیا. آپ اسی طریقے سے ڈیڈ باڈیز لیں، علاقہ بھی کلیئر رکھنا ہے اور جانی نقصان بھی نہیں ہونے دینا. اس کے علاوہ بھی جوئی صاحب انہوں نے صبح بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک خفیہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کی وجہ سے یہ ہماری نہیں سن رہے، اور ابھی تو انہوں نے بشرا بی بی کو مورد الزام ٹھہرایا. یہ رات 8:30 بجے کی پریس کانفرنس ہے اور دن والی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ ہاتھ ہے. دیکھیں وہ وزیر داخلہ ان کو خفیہ ہاتھ کی نشاندہی کرنی چاہیے. اس اختاروں میں بات کریں گے تو پھر تو بہت شکوک و شبہات ہوں گے. وہ خفیہ ہاتھ کہاں سے ہے؟ کہ حکومت کا ہے، کسی ادارے کا ہے؟ تو وہ تو محسن نقوی صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح سے وہ ایمبیگوٹی میں رکھیں بات کریں گے تو لوگ پھر اس سے باتیں کریں گے. ان کو ایک کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے. ٹھیک. اچھا جوئی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکن ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں، ان کو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے بقول ان کے کہ اب ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ آ کے کمپرومائز کرتی ہے اور کارکنوں کو نہتا چھوڑ کے چلی جاتی ہے. دیکھیں اس پر تبصرہ میں نہیں کروں گا کمپرومائز ہیں یا نہیں ہے، لیکن وہ آئے نہیں تو یہ کافی ایک ایسی بات ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کمپرومائز ہونا نہ ہونا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں، کیونکہ وہ مجھے علم نہیں ہے، میں پریوی نہیں ہوں کسی. صحیح. اچھا فیصل صاحب، مذاکرات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ حکومت تو اس وقت کہہ رہی ہے کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، چاہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اس طرح سے فساد نہ ہو، دوبارہ سے سڑکوں پر نہ آیا جائے، ٹیبل ٹاک ہونا ضروری ہے؟ ٹیبل ٹاک کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے. حکومت کو بالکل بات کرنی پڑے گی، حکومت کو اپنا ایجنڈا دینا پڑے گا. اور ایسے ایجنڈے کے اوپر 3 نکات عمران خان نے دیے ہیں، تو حکومت نے ابھی تک کوئی اپنے ایجنڈے پہ نہیں آئے ہیں. حکومت نے غیر سیاسی انداز سے معاملے کو ہینڈل کیا ہے. حکومت نے ایک بروٹل فورس استعمال کی ہے جو کہ جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتا. اپنے لوگوں کے خلاف اس طرح کی فورس نہیں استعمال کی جاتی، اور یہ قابل مذمت بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے اگر مذاکرات سٹارٹ کیے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف نے تو 3 کلیئر کٹ سٹانس ہیں ان کے. خان صاحب کی رہائی ہے، آپ کے رہنماؤں کی رہائی ہے، پھر 26ویں آئینی ترمیم اور الیکشن کے حوالے سے بات ہے. لیکن اگر حکومت اپنے پوائنٹس رکھے گی تو ٹیبل ٹاک پہ کیا آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، حکومت بھی ایک قدم پیچھے ہٹے گی، آپ کے جو 3 پوائنٹس ہیں ان پہ آپ فرم رہیں گے؟ محترم یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ حکومت کیا نکات لے کے آتی ہے. یہ تو مفروضے کے اوپر تو تبصرہ کرنا مشکل ہو جائے گا.
सही। अच्छा फैसल साहब, थोड़ा सा ये भी हाईलाइट कीजिएगा, जैसे अभी आप ये बात कह रहे हैं ना कि आप अब इन चीज़ों को आगे तक जारी रखेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है और बातें भी की जा रही हैं, फ़ज़ा में ये बातें गूंज रही हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से आला शख्सियात आती हैं पाकिस्तान में, उसी वक्त पीटीआई जो है वो बाहर आती है, सड़कों पर एहतजाज करती है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि आगे तक हम इसको लेकर चलेंगे, क्या फिर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि फिर कोई ओहदेदार बाहर से आएगा और तभी ये फसाद दंगा होगा? बेलारूस के सदर को की ख्वाब में नहीं था कि ये सारे इस तरह से तैयार होंगे। यहाँ पे आता कोई नहीं, इनको बुलाता कोई नहीं है। बेलारूस के सदर, बेलारूस का नाम कभी आपने सुना था आज से पहले? इससे पहले नहीं सुना था, ऑनेस्ट स्पीकिंग, ऑन एयर कह रहा हूँ। वो मजाक की बात है, ये तो पागल 91 लाख का मुल्क है सर, और लैंड लॉक कंट्री है, उससे हमने क्या लेना। और बेलारूस में एक हम जिम्मेदार लोग हैं, तो हमें रूसी ट्रैक्टर एक याद है, वो ही होता था। तो वो भी अपना उसके पुर्जे नहीं मिलते थे। तो एक छोटा डिप्टी समझे कि वजीर जैसा एक मुल्क है, पुतिन का एक वो छोटा सा है, तो इन्होंने बनाया, छोड़े बेलारूस को, ये तो अच्छा। फैसल चोई साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया इस वजह से अदा कर रहा हूँ कि आज आप तो हमारे साथ आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत आज उनके नंबर बंद हैं, वो शायद मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे। आपने फिर हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चोई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं इमरान के, वो हमारे साथ मौजूद थे। और इसके बाद हम अब धरने वाली सिचुएशन पे जाएंगे, धरने की जगह पे जाएंगे, बल्कि ब्रेक लेंगे, ब्रेक ले लेते हैं पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। चोई साहब से भी गपशप हुई, हमारी अपनी भी इंटरेक्शन हुई आपके साथ। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्ट्रेट अवे आपको डी चौक लिए चलेंगे, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।